السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 94 اور 95 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَيَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 75 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 93 تک چلا، جس میں بنی اسرائیل اور آل فرعون کے بارے میں چند باتوں کا ذکر تھا، اور پھر اللہ کی نصیحتوں کا رخ قرآن مقدس اور اس کے پیغام کی طرف آ گیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن پاک اور دیگر وحی کی صورت میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان کی تصدیق کی جا رہی ہے، اور اہل کتاب جو ہے ان کی جو انہوں نے حکم عدولی کی اللہ کے احکام کی، انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ کو شک ہے اس چیز میں مما انزلنا الیک جو ہم نے آپ پر اتاری۔ عجیب یہاں انداز بیان ہے، مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے۔ جس طرح بعض اوقات ہم اگر کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں، اس کو بلانا پسند نہیں کرتے، تو اس کو بات بھی کنوے کرنا ہوتی ہے، تو ہم کسی دوسرے کی موجودگی میں بات اس کو سناتے ہیں، کہتے اس کو ہیں، اور حقیقت میں سنا اس آدمی کو رہے ہیں، اپنا پیغام اس تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پیغام جو ہے وہ اہل کتاب کے لیے ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں کہ اے نبی اللہ سے ڈرو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ یہ پیغام اصل میں امت کے لیے ہے۔ فرمایا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے، جو اہل علم ہیں، ان سے پوچھئے لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، آپ کے رب کے پاس سے حق آیا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز نہ ہو جانا اس کو جھٹلانے والے، اس میں شک کرنے والے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس سابقہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح یہ پیغام دیا ہے کہ میرا نبی بھی آئے گا، میں اس کو کتاب بھی دوں گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ایسا ہوا تو پھر تم نقصان پانے والے، خسارہ اٹھانے والے، ناکام ہو جاؤ گے۔ یعنی ان آیت میں اللہ رب العالمین بالواسطہ جو ہے اہل کتاب سے مخاطب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات میں تم شک شبہ رکھتے ہو، ذرا تورات کا تو یا انجیل کا مطالعہ تو کرو، اس میں قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایمان لانے والوں کے یقین کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی جو کتب میں واضح دلیلوں کے باوجود وہ محمد رسول اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی بدبختی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں
اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں محمد رسول اللہ یعنی نبی امی کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ان احکام کو پاتے ہیں، تورات میں بھی انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اصل میں اللہ فرماتے ہیں کہ یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی برائی کی باتوں سے روکتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان چیزوں کو، ویحرم علیہم، جو انہوں نے حرام کر لیا ہے بلا وجہ اپنے اوپر اپنی مرضی سے، علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بوجھ انہوں نے خام خواہ اپنے گلے میں ڈال رہا ہے وہ اس کو ہلکا کر رہے ہیں، اس کو اتار رہے ہیں، کانت علیہم، جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، بس جو لوگ اس پر ایمان لائے، انہوں نے اس کی حمایت کی، وعزروہ ونصروہ، مان لائے، حمایت کی، مدد کی، واتبعوا النور، اصل میں وہ نور کی پیروی، ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں، ہدایت پر چل رہے ہیں، انزل معہ، جو اس میں اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں اصل میں کامیاب ہونے والے، ان کا ذکر ہے۔ یعنی اس آیت میں جو طرز تخاطب ہے اختیار کیا گیا، اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذریعے سے تمام انسانوں کو، اور خاص طور پر اہل کتاب سے یہ خطاب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی اللہ سے ڈرو، تو کیا اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنا والا ہے؟ یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے نبی کو، اور یہ پیغام دراصل عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے ہے، اور خاص طور پہ یہ اس وقت جو پیغام تھا اہل کتاب کے لیے جو نبی کو جھٹلاتے، قرآن کو جھٹلاتے۔ تو آج ہم بھی اگر قرآن پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہے، آج ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تو یہ قرآن کو جھٹلانے کے ہی مترادف ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یعنی ہمارے پاس ایک مواد، ایک چیز، ایک انعام دے دیا ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں دونوں جہانوں میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔